بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹراجر فواد وسیم۔ جولائی کا مہینہ بالکل اختتام کی طرف ہے۔ جیسے ہی اگست کا مہینہ شروع ہوگا 2026 12 اگست بروز بدھوار، یہ وہ دن ہے جس دن اس سال کا آخری سورج گرہن لگنے جا رہا ہے۔ پہلا گرہن جو سا تھا وہ فروری میں لگا تھا، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اسی اگست کے مہینے میں جب اگست اپنے اختتام کی طرف جائے گا تو سال کا آخری چاند گرہن لگے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 سورج گرہن اور 2 چاند گرہن۔ ابھی چاند گرہن لگنا باقی ہے، وہ اگست کے اختتام میں لگے گا۔ یہ جو سورج گرہن لگنے جا رہا ہے اس کو کھگراس سورج گرہن کہتے ہیں۔ اب کھگراس کا مطلب کیا ہے؟ مکمل، پورا، مکمل، پورا۔ پاکستان میں تو یہ بالکل دکھائی نہیں دے رہا۔ پاکستانی اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 8:15 بجے کے قریب لگے گا رات کو، اور تقریباً 1 بجے کے قریب یہ ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جہاں پہ سورج گرہن نظر نہ آئے وہاں پہ سوتک کال نہیں لگتا، وہاں کے اوپر اس کے اثرات جو ان سے ہیں وہ اتنے زیادہ افیکٹ نہیں کرتے، لیکن کرتے ضرور ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے، کرتے ہیں۔ اور جہاں پر نظر آئے وہاں پر یہ باقاعدہ 100% اس کے اثرات جو ان سے ہیں افیکٹ ہوتے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں باقاعدہ ایک پروگرام میں نے ایک فقرہ بولا تھا کہ سورج گرہن سے 3 گھنٹے پہلے پرندے، چرند پرند جو ان سے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ نہیں خاموش ہوتا تو انسان ہی خاموش نہیں ہوتا۔ رات حالانکہ آرام کرنے کے لیے ہوتی ہے، رات آرام کرنے کے لیے ہوتی ہے، پوری فطرت اس وقت سوئی ہوتی ہے، لیکن انسان وہ اپنے بستر پر بھی اپنے سرہانے، اپنی چنتائیں، اپنی پریشانیاں رکھ کے لیٹتا ہے۔ تو یہ گرہن کو اتنی جو سی فکر کرنے کی بات نہیں ہے کہ زیادہ اس میں جو سا واہ ویلا ہو کہ یہ گرہن یہ کر دے گا وہ کر دے گا، لیکن افیکٹ ضرور ہوں گے۔ اب یہ رات کو باقاعدہ 8:15 کے قریب لگے گا، اور یہ باقاعدہ کینسر میں، زوڈیک سائن کینسر میں یعنی برج سرطان میں لگنے جا رہا ہے، اشلیکھا نچھتر میں، اشلیکھا نچھتر میں یہ لگنے جا رہا ہے، جو باقاعدہ بدھ کا نچھتر ہے۔ اب اس گرہن میں مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی سائنس تو مانتی نہیں ہے ان چیزوں کو، وہ کہتی ہیں کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں یہ سب ایک جون سا ایک ایسے باتیں کہانی ہے کہ جب گرہن لگتا ہے ان پہ جون سا باقاعدہ اس کے اثرات، جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے شکم میں ہوتا ہے، اس پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ وہ چھری، چاقو، آگ، اس طرح کا جون سا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کس کی بارے میں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے بات اصل میں پتہ کیا، میں نے پہلے کہا تھا کہ جو علم معلومات نہیں، علم جون سا ہوتا ہے وہ آپ کا اپنا تجربہ کیا ہے، آپ نے کیا جون سا ہے، روز ایک نیا تجربہ ہم لوگ کرتے ہیں، روز، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ان کے مشاہدوں سے گزرتے ہیں۔ دیکھیے سورج انسان کی جون سی ہے وہ پرسنالٹی ہے۔ جو لگن ہوتا ہے نا، جو لگن ہوتا ہے وہ انسان کا وہیں سے جون سا اس کا سوریہ طلوع ہوتا ہے، سورج جون سا وہیں سے طلوع ہوتا ہے۔ انسان کی شخصیت، کاروبار زندگی، کائنات کا ذرہ ذرہ جون سا ہے، خدا کے بعد اگر کسی کا محرون منت ہے تو وہ سورج کا ہے۔ سورج آج بغاوت کر دے کہ میں نے جون سا نہیں نکلنا تو یہ کائنات دھرم بھرم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔
ہمارے اندر جو ہڈیوں کا جو جوڑ ہے وہ بھی سورج سے ریلیٹڈ ہے. سورج سربراہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جس کی انرجی جب صبح کی پہلی کرن پڑتی ہے تو کارخانہ قدرت جو ان سب بیدار ہو جاتا ہے. جب کارخانہ قدرت بیدار ہوتا ہے، کاروبار زندگی جو سی رواں دواں ہو جاتی ہے، تو ماں کے جو پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے شکم میں اس کی انرجی کے اس پر کیوں نہیں اثر پڑیں گے. میں بڑا خوبصورت ایک بات کرنے جا رہا ہوں. سائنس مادیت کے لحاظ سے تو بہت امیر ہے، لیکن روحانیت کے لحاظ سے اتنی زیادہ غریب ہے، اتنی زیادہ غریب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب یہ گرہن جو ان سے کن راشیوں کو، کن زوڈیک سائن کو جو ان سے اس کے جو ان سے بیڈ افیکٹس پڑیں گے. سب سے پہلے تو بات کروں گا میں سیجیٹیریس والوں کی. ان کے 8ویں گھر میں لگنے جا رہا ہے. اکویریس والوں کے 6 گھر میں لگنے جا رہا ہے. اور لیو والوں کے 12ویں گھر میں. لیو سورج ان کا اپنا سینٹر کا مالک ہے. ان لوگوں کو جو سا بڑی احتیاط سے چلنا ہوگا، بہت احتیاط کرنا ہوگا گرہن کے وقت. ایک تو گرہن کے وقت دیکھیں سوتک کال کی جب میں نے پہلے بات کی تھی کہ سوتک کال نہیں لگے گا، جہاں پہ دکھائی دے وہاں پہ لگتا ہے، جہاں پہ دکھائی نہ دے وہاں پہ نہیں لگتا. راہو 12 گھنٹے پہلے اپنا کام شروع کر دیتا ہے، لیکن یہاں پہ بالکل نہیں. پھر بھی کھانے پینے سے ذرا پرہیز کرنا چاہیے. خدا کی عبادت، اس کی حمد و ثنا کثرت سے کرنی چاہیے. جو ہمارے یہاں پہ تو جو ملا صاحب آنا وہ تو کہتے اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے. چلو کوئی بات نہیں، ان کا ایک اپنی سوچ ہے. ہم جو کھانا کھاتے ہیں نا، کبھی غور کرنا، اس کو باقاعدہ ہضم ہوتے وقت کو ٹائم لگتا ہے. جتنا باڈی کو کھانا چاہیے وہ اتنا رکھ لیتی ہے، باقی وہ فضلہ بنا کے فرق کر دیتی ہے. گرہن کے وقت چاہے چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، کھانا آپ ڈانبے بغیر رکھیں، دیکھیں وہ کس طرح کتنی جلدی سے وہ زہر بنتا ہے. پانی رکھیں آپ ڈانبے بغیر، اس کے بیڈ افیکٹ آپ کو پتہ چلے گا کیا ہے. کسی چیز کی جب اوپر سے انرجی آتی ہے، وہی انرجی آنا بند ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ چاہے چند منٹوں کے لیے. تو لہذا ایک تو سب سے پہلے بدھوار کی رات کو جو ان سے پریگننٹ خواتین ان کو بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. خدا کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہیں، درود پاک پڑھیں. دوسرا، اپنی سوچ، اپنا مائنڈ اس کو پازیٹیو رکھیں، اس کو پازیٹیو رکھیں. بچے کی جو پہلی غذا ہوتی ہے نا، پہلی غذا جب بچہ بننا شروع ہوتا ہے ماں کے شکم میں، جب اس کی دماغ بننا شروع ہوتا ہے تو جو اس کی غذا ہوتی ہے نا وہ ماں کی سوچ ہوتی ہے. صرف ہڈی مجا لاس ماس جونس ہے، یہ خوراک جو کھاتی ہے وہ بناتا ہے، لیکن اس کی مینٹلی جو اپروچ ہے، اس کا جو من ہے وہ ماں بناتی ہے. اسی لیے کہا تھا تم مجھے اچھی ماں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. ایک تو اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیے گا. اپنے اندر غصہ بالکل نہیں، بالکل نہیں. غصہ نفرت اگر کسی کے بارے میں ہے تو فوراً اس کو نکال کے باہر پھینکنی ہے. بڑے خوبصورت انداز سے زندگی کو جینے کا جون سا انسان کو ہنر سیکھنا چاہیے. تو پریگننٹ خواتین کو تو بڑا جون سا احتیاط کرنا ہوگی. اور دوسرا، جو بیمار لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے باقاعدہ خدا کی حمد و ثنا بالکل جاری و ساری رکھیے گا، اور فضول اور فحش گفتگو سے ذرا پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور گرہن کے وقت کسی سے ادھار مت مانگیے گا، نہ ویسے مانگیے گا. تو آپ کو پتہ بیکاری لوگ جو ان سے ہوتے ہیں نا، جو بات بات پہ مانگتے ہیں، ان کا سورج خراب ہوتا ہے. تو اپنا سورج مت خراب کیجیے گا، یہ بات میری یاد رکھیے گا. اب سیجیٹیریس والوں کو 8ویں گھر میں
एक्वेरियस वालों को छठे घर में, इनको सेहत का तो बड़ा ख़ास ख्याल करके चलना होगा ना। बिल्कुल, ग्रहण के वक़्त अगर बीमार हैं या कोई परेशानी है तो अपने रब के हुज़ूर जो सा बिल्कुल गिड़गिड़ाएँ, उसको याद करें। लियो वालों को तो ख़ास तौर पे कि उनके अपने स्टैंडर्ड का जो मालिक है उसको ग्रहण लगने जा रहा है। अब ये फ़ायदा किसको देगा? कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, विर्गो, इन लोगों को ये बाकायदा फ़ायदा देगा अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपके जो उनसे कुछ ऐसे काम आपके बनेंगे इस ग्रहण के बाद कि आपकी सोच से बाहर होंगे। आप बैरून मुल्क के सफ़र के लिए जो उनसे बेताब बैठे हुए थे वो आपका काम हो सकता है। फाइनेंशियली तौर पर आप बिल्कुल बेहतर हो सकते हैं। जैकपॉट से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बाकी जो राशियां रह गई हैं, जो बाकी ज़ोडिएक साइन है, टॉरस वाले, जेमिनी वाले, इन लोगों को जो सा मिली जुली इनकी कैफियत रहेगी, इसके रिजल्ट मिले जुले मिलेंगे। बहरहाल ये ग्रहण फिर भी इतना कोई इतना बुरा नहीं है, ना इससे डरने की कोशिश कीजिएगा। बस ये है, जिन पर सूरज की महादिशा चल रही है या केतु की अंतर्दिशा है या केतु की महादिशा है, उनको ज़रा याद करके चलना होगी। अगर आपके बाकायदा ज़ोडिएक में, बर्थ चार्ट में पैदाइश के वक्त सूरज अगर ख़राब है, ये दो चीज़ें जो उनसे इंसान की ख़राब करता है, एक तो आंखों का रोग देता है, दूसरा हार्ट की प्रॉब्लम की तरफ लेके जाता है। तो लिहाजा इसमें बाकायदा दान पुण्य जितना हो करे अल्लाह के नाम का दें, बिल्कुल देना चाहिए। और अपनी ज़बान के ऊपर ज़िक्र खुदा वो जारी व सारी रखे। और वो कहते हैं ना, कर भला सो भला, अंत भले दा सो भला। बस यही है, बाकी इस ग्रहण से इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।